بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مشق سبق میری پیاری اماں جو نظم ہے اس کا مشق جو بک میں کرنے کا تھا وہ ہم نے بک میں کیا تھا، لیکن آخر میں ہم سے ایک چیز رہ گیا تھا، وہ تھا قواعد۔ پیج نمبر 32 پہ جو قواعد، ردیف اور قافیہ اس کی تعریف تھی، تو آپ لوگوں نے ردیف اور قافیہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو نشان بھی لگا کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نیٹ کاپی میں یہ کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے۔ بچوں، یہ ہے آپ کا بک، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے آپ لوگوں نے یہاں تک نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، نیٹ کاپی میں، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے مشقی سوالات شروع کرنے ہیں جو ابھی ہم آپ کو نوٹس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ نوٹس آپ کو اسکول کی طرف سے ملے ہیں، آپ لوگوں کے پاس وہ نوٹس موجود ہیں، آپ وہ نوٹس اٹھا لیں اور میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے بچوں؟ آئیے ہم اب اس کو اپنے نوٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس نظم کا مرکزی خیال دو باتیں جملوں میں تحریر کیجیے۔ اس مرکزی خیال جو ہے اس نظم کا وہ دو باتوں یا جملوں میں تحریر کیجیے۔ جواب: مرکزی خیال۔ مرکزی خیال یہ آپ لوگوں نے الگ لکھنا ہے، تو تھوڑا سا بڑا لکھنا ہے یا کوشش کریں کہ اس کو انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے آپ نے لکھنا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال ماں کا بچے کی نگہداشت میں اپنے آپ کو بھلا دینا اور بچے کا اپنی ماں سے احسان مندی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں ہو گئیں، بچے کی نگہداشت اور بچے کا اس کی عوض میں اپنی ماں کا احسان مند ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کے بدلے میں۔ سوال نمبر 2، نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، بچپن میں اچھے برے کی پہچان نہ ہونے کی کوئی دو مثالیں دیجیے۔ اس کا جواب ہے بچپن میں اچھے برے کی پہچان نہ ہونے کی، یہاں پر برے کے بعد آپ لوگوں نے کی لکھنا ہے، کی پہچان، یہاں پہ پرنٹنگ مسنگ ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ کی لکھنا ہے۔ پہچان نہ ہونے کی دو مثالیں: نمبر 1، زمین سے کچھ بھی اٹھا کر کھا لینا، مطلب بچے بعض اوقات گندی چیزیں، خراب چیزیں، مٹی پتھر وغیرہ اٹھا کر وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، بجلی کے آلات کی طرف جانا، بجلی کے آلات کی طرف جانا، کیونکہ بچے کو تو یہ سمجھ نہیں ہوتا کہ اس میں کرنٹ ہوتا ہے، اس سے ہم مر بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا، اس مصرعے کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ نظم کا جو ایک مصرعہ ہوتا ہے وہ ایک لکیر ہوتی ہے، جب دو لائنیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ یہ دیکھو آپ لوگوں، یہاں پر یہ اس شعر سے ایک لائن لیا گیا ہے، جہاں پہ میں آگے اس میں لکھا ہے کہ اس مصرعہ، مطلب یہ ایک مصرعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ دونوں لائنیں یہاں پہ لکھی جاتی تو پھر کہتے کہ اس شعر کا مطلب، سمجھ گئے ہو آپ لوگ؟ جواب: مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا، اس مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری خاطر میری ماں خود دکھ اور تکلیف اٹھا کر مجھے سنبھال لیتی تھی، وہ اپنی راتوں کا آرام پہنچانے اور سلانے کی فکر میں رہتی تھی تاکہ مجھے سکون اور سکھ ملے اور کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4، کسی نظم کا وہ حصہ، یہاں پہ آپ لوگوں نے کا لکھنا ہے، پرنٹنگ مسٹیک، نظم کا وہ حصہ یا ٹکڑا جس میں 3 یا اس سے زیادہ مصرعے شامل
شامل ہوں، ٹھیک ہے، بند کہلاتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ایک لائن جو ہے وہ مصرع کہلاتا ہے، جب دو لائن اکٹھی ہو جائیں تو وہ شعر کہلاتا ہے، اور 4 یا 5 یا 3 اس طرح کے مصرے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک بند کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ کسی نظم کا وہ حصہ یا ٹکڑا جس میں 3 یا اس سے زیادہ مصرے شامل ہوں، یہاں پہ ہی وہ ہوں، بند کہلاتا ہے۔ اس نظم، یہاں پہ نظم ہے، میم لگائیں اس کو، اس نظم کے آخری بند کی تشریح نثر لکھیے۔ تشریح مطلب اس کا نثر لکھیے، سادہ الفاظ میں لکھیے۔ جواب، آخری بند کی تشریح، جو آخری پہلا بند تو میں نے آپ لوگوں کو نوٹ بک میں دیا تھا نا کہ نوٹ بک میں کچھ خط لکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد دوسرا بند تھا، پھر تیسرا، 3 بند ہیں اس میں، جو آخری بند ہے، تیسرا بند ہے، اس کی تشریح۔ جواب، آخری بند کی نثر یا تشریح، ٹھیک ہے، آپ نے یہ انڈر لائن کرنا ہے، تھوڑا سا بڑا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر محمد حسین آزاد اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ میری ماں مجھے کبھی اپنی گود میں لٹاتی، کبھی پیار سے گلے لگاتی، تو کبھی میٹھی باتوں سے مجھے ہنسایا کرتی تھی، کبھی میٹھی باتوں سے مجھے ہنسایا کرتی تھی۔ میں اپنے بچپن کے اس دور کو کبھی نہیں بھولوں گا، میری پیاری اماں میری جان ہے، میری پیاری اماں میری جان ہے۔ سوال نمبر 4، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے بک میں سوالات جوابات کے بعد الفاظ جملے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نوٹس میں اس کو کریں گے، تو وہ الفاظ جملے یہاں پر، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، الفاظ جملوں میں استعمال۔ نیچے لفظ ہے طاقت، طاقت، اچھی غذا سے جسم کو طاقت ملتی ہے، مطلب اچھا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ نگہبان، ہم سب کا نگہبان اور محافظ اللہ تعالیٰ ہے، یا اگر آپ یہ نہ بھی لکھیں اور محافظ نہ بھی لکھیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ دھیان، دھیان مطلب خیال رکھنا، ہمیں بہت دھیان سے سڑک پار کرنا چاہیے، ہمیں بہت دھیان سے سڑک پار کرنا چاہیے۔ عمر، عمر، میرے بھائی جان کی عمر 20 سال ہے، میرے بھائی جان کی عمر 20 سال ہے۔ زمانہ، زمانہ، موجودہ زمانہ سائنس کی ترقی کا ہے، موجودہ زمانہ سائنس کی ترقی کا ہے۔ امید ہے بچوں آپ یہ سب سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ابھی ہم نے پہلے سوالات جوابات کیے اور یہ الفاظ معنی آپ لوگوں نے نیٹ کاپی میں لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور ہوم ورک کے طور پر آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی اور سوالات جوابات کم از کم ایک دفعہ اپنی رف کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو سکے تو ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔